نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو ایک درمیانی بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو التی کنت علیہا، جس قبلے پر آپ تھے، الا لنعلم من یتبع الرسول، مگر اس لیے کہ ہم جانیں من یتبع الرسول، کون پیغمبر اس پیغمبر کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب، اس بندے سے امتیاز کرتے ہوئے جانیں، ینقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا۔ بات سمجھنے والی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جس طرح اللہ رب العزت دیکھیے جس طرح سیاق و سباق چل رہا ہے، پچھلی جو آیات تھی، پہلے پارے کے آخر کی آیات جو قولوا آمنا باللہ سے شروع ہوتی تھی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا کہ تم کہو کہ ہم تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان کی طرف کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم اس پر بھی، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جس طرح تم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہو، جس طرح تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے، ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ امتا وسطا، بہترین امت بنایا، افضل امت بنایا۔ وسطا کا مطلب درمیانی بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بہتر بھی اور افضل بھی ہوتا ہے۔ جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، سبب کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ پیغمبر تم پر گواہ ہو۔ بہترین امت تم ہو۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ بہترین امت جب تم ہو، لِتَكُونُوا، تمہیں بہترین کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ ایک تو تمام لوگوں کو تم نے دعوت دینی ہے اس دین کی، اور تمہیں دعوت دینے والے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ گواہی تین طرح کی ہے۔ ایک تو یہ جو آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں نے صحابہ تک دین کو پہنچایا، صحابہ کہیں گے ہم نے تابعین تک دین کو پہنچایا، تابعین کہیں گے ہم نے دیگر اقوام کو اور اپنے بعد آنے والوں کو دین پہنچایا۔ ایک گواہی کی قسم یہ ہے۔ دوسری گواہی جو ہے وہ ہے کہ قیامت کے دن جب صہیب کھڑا ہو جا، زیب کھڑا ہو جا، شاباش، چلو دونوں سے کھڑا ہو جا۔ قیامت کا دن ہوگا جب دنیا میں جتنی امتیں آئی ہوں گی، اور خصوصاً جن کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے، تو اللہ رب العزت ان کے انبیاء سے سوال کریں گے کیا تم نے اپنا دین جو میں نے تمہیں دے کر بھیجا تھا، کیا تم نے اپنی امتوں تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے جی ہاں اللہ جی ہم نے پہنچایا۔ جب ان کی امتوں سے یہ سوال کیا جائے گا تو ان کے امتی کہیں گے اللہ ہماری طرف تو کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ بات میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔
تو مثال کے طور پر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً بیان کیا کہ نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ آپ نے دین جو میں نے آپ کو دے کر بھیجا تھا، آپ نے اپنی قوم کی طرف وہ پیغام پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے جی ہاں اللہ جی میں نے پہنچایا تھا۔ تو جب ان کی امت سے یہ سوال کیا جائے گا تو امت انکار کر دے گی، امت جھوٹ بول دے گی، تو اللہ رب العزت کہیں گے ہے کوئی گواہی دینے والا؟ تو پھر امت محمد کے لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم نے قرآن کریم میں تیری کتاب میں پڑھا تھا کہ نوح نے جو پیغام تو نے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا وہ انہوں نے اپنی قوم کی طرف پہنچایا ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کا دیگر امتوں کا معاملہ ہوگا۔ دوسری گواہی کی قسم یہ ہے کہ یہ امت دوسری امتوں پر گواہ ہے۔ تیسری اس کی قسم یہ ہے کہ ایک بندہ یعنی ایک امت اس امت کی اگر گواہی دیتی ہے کسی میت کے حوالے سے، ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو بعض بندے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت برا تھا، بہت برا تھا، تو یہ گواہی ہوتی ہے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ ایک طرح کی گواہی ہوتی ہے، ایک طرح کا انسان کا کریکٹر بیان ہو رہا ہوتا ہے جس طرح اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو ایک گواہی قسم یہ ہے کہ بندے کے مرنے کے بعد لوگ امت کے یہ کہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا یا بہت برا تھا۔ تیسری قسم گواہی کی یہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ملتا ہے کہ آپ کہیں مجلس میں تھے، آپ کے پاس صحابہ کرام موجود تھے، تو ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے نا اس بندے کے بارے اچھے الفاظ نہ کہا یہ بندہ اچھا نہیں تھا، یعنی گویا اس پر تنقید کی نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا واجبات۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کے بارے نا اس میت کے بارے بڑے اچھے کلمات کہے، تو اللہ کے رسول نے کہا واجبات۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے کہ ما واجبات، کیا چیز واجب ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جس کے بارے تم نے یہ کہا تھا نا وہ برا ہے، وہ آگ میں گیا ہے، اس کے بارے میں تم نے ایسی گواہی دی ہے نا اس کی وجہ سے اس پر آگ واجب ہو گئی ہے، اور اس کے بارے تم نے یہ کہا ہے کہ وہ اچھا تھا، اور صحابہ سارے سچ بولتے تھے نا، جھوٹ تھوڑا بولتے تھے، ان کی گواہی مقبول تھی اللہ کے ہاں، اسی لیے کہا نا واجبات۔ دوسری مرتبہ جب یہ کہا یہ اچھا تھا تو کہا واجبات، کہا اب جنت واجب ہو گئی اس کے لیے جو دوسری میت تھی۔ آگے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے۔ بات میں نے کل بھی آپ کو بتلائی تھی کہ مشرکوں کے ہاں بیت اللہ بڑا مکرم معظم تھا اور وہ ان کا قبلہ تھا۔ جب مسلمان اس کی طرف نماز پڑھتے منہ کر کے تو انہیں یہ بات اچھی لگتی تھی، تو جو ہی مدینہ میں مسلمان آئے، وارد ہوئے مدینہ میں، رہائش اختیار کی تو قبلہ بیت المقدس بنایا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جو ایمان میں کمزور تھے ان کا امتحان لیا کہ یہ اپنا جو انہیں بڑا مکرم ہے، ان کی طرف بڑا دل عزیز یعنی عزیز ہے قبلہ، اس کو اللہ کے حکم پر اور نبی کے حکم پر چھوڑتے ہیں کہ نہیں۔ یعنی سارے اہل کتاب تو نہیں تھے نا ایمان لانے والے، آپ کی زندگی میں چند 10 بندے تھے جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی سب مشرک تھے جن کا پہلے قبلہ بیت اللہ تھا۔ جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی یعنی ان سے، تو یہ ان کا گویا امتحان تھا کہ کیا وہ پھرتے تو نہیں ہے اس دین سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم پر وہ کس قدر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر منہ یعنی رخ پھیرا تو یہ ان جو اہل کتاب تھے ان کا امتحان تھا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔
وہ بیت المقدس جو پہلے ان کا قبلہ تھا اس کو چھوڑ کر نبی کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا الا لنعلم، تاکہ ہم جانیں من یتبع الرسول، اس کو جو اس پیغمبر کی پیروی کرتا ہے اس سے ممتاز کرتے ہوئے، امتیاز کرتے ہوئے، من ينقلب على عقبیہ، جو بندہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات، یہ معاملہ، یہ تبدیلی، كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بڑی گراں تھی، بہت باری تھی کہ ایک قبلہ جس کی طرف وہ بڑی دیر سے ان کے آباء و اجداد منہ کر کے نماز پڑھتے آئے ہیں، اس قبلے کو بدلنا، فرمایا اللہ کبیرتن، تاکید لام تاکید کا ہے، تو فرمایا لکبیرتن، بہت گراں ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ ہدایت دے دے۔ یہ لوگ جو پیغمبر کی پیروی کر کے پہلے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے رہے، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ یہ معاملہ بڑا گراں تھا۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور اللہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اب یہاں یہ جو فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم، نہیں ہے اللہ رب العزت کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قبلہ بدلا نا، تو ہے تو وہ بھی اللہ کا حکم تھا، لیکن ہم سوچ میں پڑ گئے کہ یار جو لوگ اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، جو مسلمان تھے، یعنی 17 ماہ جو نماز پڑھی ہے ہم نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے، اور جو لوگ اسی قبلے پر فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے یعنی اللہ کا حکم انہیں آ گیا، انہیں یعنی دائی اجل نے بلا لیا ہے، تو اب ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یا یہ کہ جو ہم نے پہلے نمازیں پڑھی تھی ادھر منہ کر کے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہاں نماز کو ایمان کہا۔ نماز کو کیا کہا؟ نماز کو ایمان کہہ دیا۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی حائل چیز ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو وہ نماز ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اکثر فقہا یعنی جمہور کا یہ موقف ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ یہاں تک فقہا کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں نماز میں بڑی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز بڑا اہم معاملہ ہے، نماز میں سستی نہیں برتنی چاہیے۔ آگے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا، رحیم بڑی ہی رحمت کرنے والا ہے۔ وہ پہلا قبلہ بھی اللہ کے حکم پر تھا، اور اللہ نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں سے بڑی ہی شفقت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ وہ بڑا شفیق اور بڑا ہی رحیم رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔